الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ وَأَهْلِ سُنَّتِهِ أَجْمَعِينَ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق اللہ العظیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و ثنا لائق صد عزت و احترام جمیع علماء کرام، آج کی اس بابرکت تقریب کے میزبان خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محبوب الرحمن ہزاروی زید شرفہ، مجاہد ختم نبوت حضرت علامہ مولانا قاری محمد شفیع چشتی صاحب زید شرفہ، حضرت علامہ مولانا محمد کریم اللہ زئی صاحب زید شرفہ، حضرت علامہ مولانا قاری محمد احسن شہزاد صاحب، دیگر میرے مسلک کے علماء کرام، قراء حضرات، ثنا خانان مصطفیٰ، بزرگان دین و ملت، ارباب علم و دانش، رب ذوالجلال کی توفیق عطا سے اور اس کے فضل و کرم کے صدقے میں آج ہم تمام لوگ اس کا ذکر سننے کے لیے اور اس کے محبوب کا ذکر سننے کے لیے حاضر ہیں۔ آج برکتوں اور رحمتوں بھری رات اس یقین کے ساتھ یہاں بیٹھے، اور میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم خود نہیں بیٹھے، ہم بٹھائے گئے، اور یہ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے میرے محترم بزرگ حضرات سفید بالوں کے ساتھ عشاء کی نماز سے لے کر اس وقت تک یہاں بیٹھے، دن بھر کام بھی کرتے رہے ہوں گے، رات اب آرام کی تھی، نیند کی تھی، اپنی نیند کو قربان کیا، اپنے آرام کو قربان کیا، یہاں پر آ گئے۔ نوجوان بیٹھے ہیں، دن بھر محنت مزدوری کرتے رہے، حق حلال کھاتے رہے، اور رات عشاء کی نماز تھی وہ پڑھی، نماز تراویح ادا کی، گھر چلے جاتے، پر کیا وجہ ہے یہاں پر بیٹھے ہیں؟ تو یہ سارے لوگ
اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ بات میرا جملہ یاد رکھیں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم نے بڑا آج کمال کر دیا، آ گئے۔ یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، اور اللہ کے فضل، اللہ کی رحمت، اللہ کے کرم سے یہاں بیٹھے ہیں، وگرنہ دنیا تو اور بھی بہت ہوگی۔ پتہ ہوگا کہ آج اس جامع مسجد، لال مسجد میں ختم قرآن پاک ہوگا، یہاں پر کوئی ناچ گانا نہیں ہوگا، عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کے گانوں پر لڈیاں نہیں ڈالی جائیں، ابرار الحق کے ناچ گانے پر آ کر لوگ ناچیں گے نہیں، بلکہ یہاں پر اگر کسی قاری کے زبان سے نکلے گا تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ نکلے گی، عالم کی کتاب سے، عالم کی زبان سے نکلے گا تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام نکلے گا۔ یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ کسی کو ابرار الحق کے گانے مبارک ہو، کسی کو نعت مصطفیٰ مبارک ہو۔ اللہ، تو یہ اللہ کے چنے ہوئے، اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ ناز کیا کرو اپنے مقدر پر، اپنے نصیب پر ناز کیا کرو، اور میں کہتا ہوں رس کیا کرو کہ تمہیں اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں اپنے محبوب سونے محمد کو امتی پیدا کیا ہے۔ جو اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، جو اس کی رحمت ہے۔ آج اس ختم قرآن پاک میں آنے والوں، اور یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ معجزہ ہے محمد الرسول اللہ کا۔ حضور کی حدیث مبارکہ ہے، آقا فرماتی ہیں کہ مجھ سے پہلے جتنے نبی تھے اللہ نے سب کو حصی معجزے عطا کیے۔ وہ کیا ہے کہ جسے ہمارے حواس خمسہ جس کا ادراک کر سکے، ہماری آنکھ جسے دیکھ سکے، مشاہدہ کر سکے۔ سبحان اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ اللہ اکبر۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، آقا نے فرمایا کہ اللہ نے انبیاء کو حصی معجزے عطا کیے، یعنی آنکھ جس کا ادراک کر سکتی ہے، آنکھ جسے دیکھے، اور وہ اس وقت تو معجزے تھے، آج وہ خبر بن چکے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنی اسی وقت پتھر سے نکلتی ہے، پھر بچے کو جنم دیتی ہے، اس وقت معجزہ تھا، آج خبر بن چکی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا، وہ لاٹھی ہے، اس وقت معجزہ ہے، آج خبر بن چکی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی عطا سے مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اس وقت خبر، اس وقت معجزہ ہے، آج خبر بن چکی ہے۔ تیرے اور میرے پیارے نبی مکے کی سرزمین پہ کھڑے ہیں، آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہیں، سینہ چیرتی ہوئی آسمان پر چمکتے ہوئے چاند کو محمد اشارہ کرتے ہیں، چاند تو ٹکڑے ہو جاتا ہے، دیکھنے والوں نے دیکھا، اس وقت معجزہ ہے، آج خبر بن چکی ہے۔ محمد کے ہاتھ میں، کافر کے ہاتھ میں بے زبان پتھر ہے، کہتے ہیں محمد اگر سچا نبی ہے بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ محمد کہتے ہیں میں بتا دوں تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یا ہاتھ والی شے خود بول اٹھے میں کون ہوں۔ نعرہ تکبیر،
گھبرائے تو نہیں ہو؟ اللہ، میں نے کہا سسٹم ڈاؤن ہونے سے نبی کی عاشق کبھی گھبرایا نہیں تھا۔ دنیا نے بڑی کوشش کی ہے، بڑا ٹل لگایا ہے، پر جن کے دلوں میں عشق رسالت مآب آ جائے اور جن کے دل اللہ اور اللہ کے محبوب کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے، رب کریم انہیں کبھی مایوس بھی نہیں کرتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ اس وقت وہ معجزے تھے، آج خبر بنے۔ اس کافر نے مٹھی میں وہ بے زبان بے جان پتھر پکڑے، کہتے ہیں محمد بتا اگر سچا نبی ہے میری مٹھی میں کیا ہے؟ آقا نے فرمایا اب میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا مٹھی والی شیخ خود بتا دے میں کون ہوں؟ حضور کا اشارہ پا کر بے زبان پتھر بولتا ہے، جس نے دیکھا اس وقت تو معجزہ تھا، آج خبر بن چکا ہے۔ وہ بے درک و درخت اشارہ پاتے محمد کی بارگاہ میں آ کر درود و سلام پڑھتے، اس وقت معجزہ تھا، آج خبر بن چکا ہے۔ پر آقا فرماتے اللہ نے مجھے قرآن ایسا معجزہ عطا کیا ہے جو وقتی نہیں ہے، قیامت کی صبح تک کے لیے معجزہ بن کے آیا ہے، قیامت کی صبح تک کے لیے معجزہ ہے۔ اور جتنی مرضی کوشش کر لی جائے، آج اہل مغرب یہ سمجھے، ان کے گماشتے یہ سمجھے شاید کہ ہم قرآن کے معاذ اللہ نسخے جلا کر ان کی بے حرمتی کر کے قرآن کو ختم کر دیں گے۔ نہ، قرآن اللہ نے حضور کو معجزہ قیامت کی صبح تک کے لیے عطا کیا ہے۔ تم قرآن کو جلانے کی بات کرتے ہو، ادھر تو 13 سال کا بچہ الحم سے لے کر والناس تک پورا قرآن اپنے سینے میں ذات کیے ہوئے ہے۔ یہ اعجاز ہے قرآن کا اور معجزہ ہے محمد الرسول اللہ کا۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں لنڈے کی انگریز اور انگریزوں سے مرعوب ہونے والے، یہ لبرل اور سیکولر سوچ رکھنے والے، یہ انگریزی تعلیم سے مرعوب ہونے والے شاید یہ سمجھتے کہ ہم نے اس قوم کے دلوں سے اسلام کی محبت، دین کی محبت، قرآن کی محبت، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت نکال دی ہے۔ نہ، یہ ثبوت ہے آج ان 4 حفاظ کا جنہوں نے دنیا کو ایک سائٹ پہ رکھا ہے اور اللہ کی نورانی کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ کروڑ ہار رحمتیں اس شخص کی تربت انور پر نازل ہو جس نے یہاں پر ادارے کی بنیاد رکھی، استاد القرآ حضرت علامہ مولانا قاری محبوب حیات چشتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا پودا آج لگایا ہوا ہے۔ یہ بچے جنہوں نے قرآن کو یاد کیا ہے، قرآن کے حافظ بنے ہیں، حافظ۔ اور دیکھو حضور کا وہ ارشاد کہ جس کے سینے میں الحم سے لے کر والناس تک قرآن آ جائے، جن 10 بندوں پر جہنم واجب ہو جاتی ہے، ان 10 جہنمیوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جا سکتا ہے۔ یہ شان کس کی ہے؟ یہ شان کس کی ہے؟ یہ شان حافظ قرآن کی ہے۔ اور ہر کلمہ پڑھنے والا یہ مانتا ہے کہ حافظ قرآن کی شان یہ ہے۔ میں نے کہا جس کے سینے میں سارا قرآن اترا ہے، قرآن جس کے سینے میں اترا ہے۔ اور آج یہ کوششیں کرنے والے، اس میں تبدیلی کی بات سوچنے والے، قرآن کے پہلے صفحے پر اللہ نے چیلنج دیا ہے، چیلنج۔ رب نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ لا ریب کتاب ہے، کوئی شک اس میں نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن یہ کسی بشر کا کلام نہیں، یہ تو کلام اللہ ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔
اور اس قرآن کو جب اللہ نے پہاڑوں پر نازل کرنا چاہا، پہاڑوں پر، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، قرآن نے کہا مالک ہم اس قرآن کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اگر اس کو اٹھائیں گے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ تیرے میرے نبی نے کہا قرآن آ جا، آ اپنا سارا بوجھ، اپنا سارا وزن محمد کی چھاتی پہ اتار دے، سارا وزن میری چھاتی پہ اتار دے اور میری امت پہ اتنا ہلکا ہو جا میری امت کے 13 سال کے بچے بھی تجھے یاد کرنے لگ جائے، 13 سال کے 10 سال کے بچے بھی تجھے یاد کرنے لگ جائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ قرآن جتنی مرضی کوئی کوشش کر لے، یہ آج کی بات نہیں، اس وقت بھی لوگوں نے کوشش کی، پھر قرآن نے چیلنج کیا، قرآن نے چیلنج، اللہ نے فرمایا سنو اس قرآن کی مثال لانے والوں، اس قرآن کا مقابلہ کرنے والوں، سنو قرآن کیا کہتا ہے، فاتو بسورۃ من مثلہ وَدُوا شُهَدَاءَكُمْ، قرآن کی آیت ہے، فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَدُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، بلا لو اپنے حمایتیوں کو، بلا لو اپنے یاروں کو اور لے آؤ قرآن کی ایک آیت کی مثال، اللہ کے علاوہ جتنی مرضی کوششیں کر لو تم اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ یہ تو قرآن کا چیلنج ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ اور اس دور میں بھی نا لوگوں نے کوشش کی ہے، اس دور میں بھی، تو جب انہوں نے یہ کوششیں کی نا، باتیں کرتے تھے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اِنَّا، آگے کیا بیٹا، آگے کتنی عمر ہے، 9 سال کا بچہ ہے، سورہ کوثر اس کو آتی ہے، سورہ کوثر آتی ہے، قربان جائیں خدا کی قسم ابھی وہ مائیں بانجھ نہیں ہوئی ہیں جو اپنے بچوں کو گود میں لے کر یا تو اللہ کا قرآن پڑھتی ہے یا حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھتی ہے۔ میں نے کہا یہ تو گھر کی تربیت کا اثر ہے، یہ تو گھر کی تربیت ہے، یہ مائیں، یہ باپ جن کے 8 سال کے بچے، اور یہ تو پھر 9 سال کا ہے، خدا کی قسم جن کے گھر کا ماحول یہ ہوتا ہے نا، بچہ بولنا شروع کرتا ہے، ابھی بولنے پہ آتا ہے، ماں سب سے پہلے اسے کلمہ سکھاتی ہے، کلمے کے بعد قل هو اللہ احد سکھاتی ہے۔ تم کہتی ہو کہ ہم پاکستان میں اسلام کو مٹا دیں گے، یہ تمہارے سامنے، یہ تمہارے سامنے آج رش کرتی ہیں وہ مائیں، وہ ماں باپ رش کرتے ہیں جن کے بچے بولنا شروع کرتے ہیں پہلے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پہلے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور جس گھر میں یہ ماحول ہو جائے نا پھر ان کے بچے نافرمان نہیں بنتے، بڑی توجہ میرے، ان کے بچے نافرمان نہیں بنتے، ماں باپ کے آگے ایسے سر جھکا کے رکھتے، اس لیے کہ ماں باپ نے انہیں ادب سکھایا ہے، کس کا؟ اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اللہ کے رسول کی محبت دلوں میں ڈالی ہے، اور جن کی ماں بیٹھ کر اطالع کے گانوں پر ناچتی رہے، ابرار الحق کے گانوں پر ناچتی رہے، ان کے بچے جب بڑے ہوتے ہیں نا پھر جائیداد کے لیے کوئی باپ کا سر کاٹتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی باپ کو جائیداد کے لیے گولی مارتا ہے، کوئی مری ہوئی ماں کی لاش گاڑی میں رکھ کر اس لاش سے کاغذات پر انگوٹھے لگواتا ہے۔ ظالم تیرے ساتھ یہ نہ ہوتا اگر تو بچے کی جتنی تربیت انگریزی کے لیے کی ہے اتنا ہی قرآن بھی پڑھاتا، حضور کی محبت کی باتیں بھی سکھاتا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے گھبرائیں نہ، پریشان بھی نہ ہوا کریں، پریشان نہیں ہونا۔ میں نے کہا تبدیلی کی بات کرتے ہو،
تبدیلی تو اس کو کہتی ہے 4 سال کا بچہ بھی کھڑے ہو کر تاجدار ختم نبوت کی صدائیں لگاتا ہے. کام پہلے بھی ہوتا رہا, کام صرف آج نہیں ہوا, لیکن اپنے ایمان سے بتانا آپ لوگوں نے زندگیاں گزاری ہیں اور بال سفید ہو گئے. میں نے کہا پہلے بھی کبھی یہ جذبہ دیکھا ہے؟ 4 سال کا بچہ بھی ہے, کھڑے ہو کر لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں لگاتا ہے. میں نے کہا کیوں نہ کروڑوں سلام ہو اس مرد کلندر کی تربت انور پر جس نے ویل چیئر پر بیٹھ کر اس قوم کے دلوں میں اس کے رسالت ماب کے وہ چراغ روشن کیے ہیں کہ وقت کے مشتنڈے پیر, وقت کے مشتنڈے مولوی, وقت کے مشتنڈے لیڈر اس نعرے کو دبا نہیں سکے. وجہ کیا ہے؟ اس نے اپنی ذات کے لیے کام نہیں کیا, کام ذات مصطفیٰ کے لیے کیا ہے. کام ذات مصطفیٰ کے لیے کیا ہے. آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ایمان سے مجھے ایک بات کا جواب دیں, ملک ممتاز قادری نے صحیح کام کیا یا غلط کام کیا ہے؟ صحیح کام کیا ہے. اس دور میں تو اس وقت کے جج نے بھی کہا تھا قادری دین کی روح سے تو نے صحیح کام کیا ہے, دین کی روح سے تو نے کام صحیح کیا ہے, آئین پاکستان کی روح سے غلط کیا ہے. میں نے کہا ہم تمہیں دیکھیں یا آئین مصطفیٰ کو دیکھیں؟ کوئی دنیا کا بڑا سے بڑا مولوی, کوئی پیر, کوئی مفسر محدث, کوئی مفکر من سب نبیًا فقتلوا سے انکار نہیں کر سکتا. ایک بات یاد رکھ لے, حضور کے گستاخ کے لیے کوئی معافی نہیں ہے, کوئی معافی نہیں ہے. ملک ممتاز حسین قادری کوئی بہت بڑا عالم نہیں تھا, کوئی محدث مفکر محدث فقیہ نہیں تھا, ایک عام بندہ تھا. لیکن مجھے بتائیں قیامت تک نام چمکتا رہے گا یا نہیں چمکتا رہے گا؟ چمکے گا یا نہیں چمکے گا؟ کیوں؟ وفا مجھ سے نہیں کی, آپ سے وفا نہیں کی. میں نے کہا جس کے لیے ساری کائنات بنی ہے نا اس محمد سے وفا کی ہے, اس سے وفا کی ہے. اور جو محمد عربی سے وفا کر لے مدینے والا ایسے نہیں چھوڑا کرتا. یہ تو اپنے اپنے مقدر اور نصیب کی بات ہے. آج اگر ہمارے ماں باپ کو کوئی کچھ کہے نا, برا بلا کہے, بازو اوپر کر لیتے ہیں. تیری جرت کیسے ہوئی میرے باپ کے بارے میں بات کی؟ ہمارے پیر کے بارے میں کوئی بات کرے کہتے ہیں جرت کیسے ہے, ہمارے آستانے کے بارے میں تو نے بات کی ہے. تیری جرت کیسے ہوئی؟ میرے استاد کے بارے میں تو نے بات کی, میرے لیڈر کے بارے میں تو نے بات کی ہے کہ نہیں؟ گلی محلے میں چلے جائیں, ایک دوسرے کے لیڈر کو برا بلا کے ہاتھ گریبانوں پہ آ جاتے. کوئی کہتے ہیں میں اپنے لیڈر کے لیے خود کچھ بمبار بن جاؤں گا. میں نے کہا جتنی غیرت اس لیڈر کے لیے کرتا ہے اتنی بھی محمد کے لیے نہیں کرتا, اتنی بھی محمد کے لیے نہیں کرتا. تیری آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے, آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے. اس 2 گز کی زمین میں اندھیری قبر میں کسی اور نے نہیں آنا, آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ نے آنا ہے. کس کو خوش کر رہے ہو؟ کس کو خوش کر رہے ہو؟ اکھے جی اسلام عمر کا درس دیتا ہے. میں نے کہا اچھا بھائی یہ بات, یہ جملہ اپنے ماں باپ کی دفعہ یاد نہیں آتا, یہ جملہ اپنے پیر کی دفعہ یاد نہیں آتا, یہ جملہ صرف حضور کی ذات کی دفعہ تجھے یاد آتا ہے. اسلام امن کی بات کرتا ہے. اس ویل چیئر پر بیٹھ کر اس مرد مجاہد نے بتایا اسلام امن کی تب بات کرتا ہے جب بلال حبشی کعبے کی چھت پہ چڑھ کر اذان دیتا ہے.
اسلام امن کی بات تب کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے یہ سورت انا آتینا کل کوثر، یہ سب سے چھوٹی سورت جو ہے، یہ لکھ کر نہ کعبے کے ساتھ لٹکا دیے، کعبے کے ساتھ لٹکا دی اور کہا لاؤ دیکھو اس کی مثل لا سکتے ہو تو لے کر آؤ۔ کافر آئے، مشرک آئے، دیکھتے یہ کیا لکھا ہے، اس کا توڑ کرنا ہے، اس کے مقابل کوئی چیز لے کے آنی ہے۔ یمن کا ایک بہت بڑا عالم تھا، عربی پر بڑا عبور حاصل تھا، پکڑ کے لے آئے اس کو، کہا دیکھو یہ کیا لکھا ہے۔ اس نے جب پڑھا انا آتینا کل کوثر، اے محبوب مطلب کیا ہے، محمد ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے حبیب، ہم نے کائنات کی ساری نعمتیں بنا کر تیرے ہاتھ میں دے دی ہے۔ اس نے جب یہ پڑھا اس کے دماغ کھلتا گیا۔ چوتھی لائن میں لکھتا ہے، یہ سورت پڑھ کے چوتھی لائن میں اپنے کمنٹس ڈالتا ہے، لکھتا ہے ما ھذا کلام البشر، ما ھذا کلام البشر۔ کافرو تم کیا سوچتے ہو، یہ تو کسی بشر کا کلام ہی نہیں ہے، یہ کسی بشر کا کلام نہیں، کسی بندے کا لکھا ہوا کلام نہیں۔ وہ چلا گیا، ایک اور پکڑ کے لے آئے، آ گیا، اس نے دیکھا پہلے انا آتینا کل کوثر لائنوں میں لکھا ہے، نیچے ما ھذا کلام البشر لکھا ہے، اس نے 5ویں لائن میں لکھ دیا ولیکن ھذا کلام البشر۔ لوگوں چوتھی لائن کسی بشر کی لکھی ہوئی ہے، اوپر والی لائن کسی بشر کی نہیں لکھی ہوئی ہے۔ وہ سمجھ گیا، دیکھ لیا، کہا یہ تو کلام کسی بشر کا ہے ہی نہیں، پر یہ جو چوتھی لائن ہے یہ کسی بشر کا لکھا ہوا کلام ہے۔ میں نے کہا اس دور کے کافر مقابلہ نہیں کر سکے، اور جس کتاب کا ذمہ، جس کی حفاظت اللہ رب العزت خود لے رہا ہے، انا لہو لحافظون، ہم اس قرآن کی حفاظت کرنے والے اور قیامت تک کے لیے حفاظت کرنے والے۔ میں نے کہا جس طرح اللہ قرآن کی حفاظت کرتا ہے نا، اسی طرح ناموس رسالت اور ختم نبوت کی بھی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح کرتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں، یہ بات لکھ لیں کہ جو حضور کا نہیں ہو سکتا وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا، جو حضور کا نہیں ہو سکتا وہ کسی، جو نبی سے وفا نہ کرے، جو نبی کا وفادار نہیں، وہ تیرا اور میرا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جس نبی رحمت کے بارے میں یہ امید، یہ یقین ہے کہ محشر کے دن سارے منہ موڑ لیں گے، سارے دروازے بند ہو جائیں گے، ایک ہی دروازہ کھلا ہوگا، دروازہ مصطفیٰ ہوگا۔ حضور رحمت للعالمین بن کے آئے، کائنات کی ہر شے کے لیے رحمت بن کے آئے۔ وہ امیروں کے بھی نبی ہے، غریبوں کے بھی نبی ہے۔ اور جو حضور سے وفا کرتا ہے نا، وفا، خدا کی قسم نبی نے ایسے کبھی نہیں پھیرا اسے، اپنی بارگاہ سے حضور نے کبھی ایسے نہیں جانے دیا۔ اور میں تو ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، خدا کی قسم ہم نے کسی مر کے مٹی میں ملے ہوئے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے دیوار کے پیچھے کسی کو علم نہیں اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھا۔ نماز میں خیال محمد کا آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ہم نے اس نبی کا بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے ہم نے اس محمد کا کلمہ پڑھا ہے، یہاں سے درود و سلام پڑھا، مدینے میں مدینے والا سنتا بھی ہے، سن کر جواب بھی عطا فرماتا ہے۔ حضور کی بارگاہ سے کوئی خالی چلا جائے، لیکن وفا کی ہے، ہم نے حضور سے وفا کی ہے۔ اگر بات کریں نا یہاں پر ہم ناموس رسالت اور ختم نبوت کی، لوگوں کو پتہ ہے ذہن کیا کچھ لوگوں نے بنا دی، اے جی ممبر تے سیاست شروع ہو گئی، یہ ممبروں پہ سیاست کرتی ہے۔ حالانکہ سیاست کرنا کوئی گناہ نہیں، غلط کام نہیں ہے، اللہ کے انبیاء بنی اسرائیل کے سارے نبی سیاست کیا کرتے تھے، میں اس طرف جاتا نہیں ہوں، لیکن کیا اپنی قوم کو یہ نہ بتائیں
لوگوں ناموس رسالت اور ختم نبوت پر کوئی ہلکی بات نہیں کرنی، سب کچھ قربان کرنا ہے، اس اولاد کو سکھانا ہے، اس اولاد کو یہ بتانا ہے بیٹا گردن اتر جاتی ہے اتر جائے، محمد کی ناموس اور ختم نبوت پر کوئی سوداگری نہیں کرنی ہے، کوئی سوداگری نہیں کرنی۔ آج جب بچوں کو یہ سکھائیں گے، جب بچوں کو یہ سکھائیں گے تو بچے آپ کے مؤدب بنیں گے۔ ماں باپ کہتے ہیں کہ بچے ہمارے وفادار نہیں، ہماری توہین کرتے ہیں۔ میں نے کہا اگر بچوں کو سکھایا ہوتا کہ بیٹا اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کا باپ اور ماں ناراض ہو جائے اللہ بھی اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، بیٹا آپ سنو ماں باپ کے ادب کے بارے میں آقا کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے یا ان دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہوتا، اور انا فی صلاۃ العشاء میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور عشاء کی نماز میں قد قارا فاتحۃ الکتاب اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کر چکا ہوتا، میری ماں مجھے آواز دیتی یا محمدو، لوگوں میں نماز چھوڑ کر ماں کے قدموں میں حاضر ہو جاتا۔ میں نے کہا کون سا دین مذہب ہے جو ماں باپ کو یہ مرتبہ دیتا ہے؟ کون سا دین ہے، کون سا مذہب ہے جو تمہیں یہ مرتبہ و کمال عطا کرتا ہے؟ یہ اور کوئی نہیں، یہ ملے گا تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملے گا، حضور کی بارگاہ سے ملے گا۔ اس لیے اولاد کی تربیت یہ کرنی ہے، اولاد کو یہ بتانا ہے بیٹا ناموس رسالت اور ختم نبوت پر کوئی ہلکی بات نہیں ہو سکتی۔ ماں باپ، دوست، عزیز، رشتہ دار، لیڈر قربان ہوتے ہیں، قربان ہو جائیں، کیوں؟ قبر میں ان کو منہ نہیں دکھانا، آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں نا جو جس سے دنیا میں محبت کرتا ہے حشر میں اسی کے ساتھ اٹھے گا، دنیا میں جس سے بندہ محبت کرے گا حشر میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہم تو یہی دعا کرتے ہیں یا اللہ اپنے محبوب کے عاشقوں کے ساتھ ہمارا حشر کر دے، غازی الدین شہید کے ساتھ ہمارا حشر کر دے، غازی ملک ممتاز حسین قادری کے ساتھ ہمارا حشر کر دے، خادم حسین رضوی کے ساتھ ہمارا حشر کر دے۔ اور ہم کیوں پیار کرتے ہیں؟ پیار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ایمان سے بتائیں اس نے ناموس رسالت ختم نبوت پہ پیارا دیا یا نہیں دیا؟ بڑے سے بڑا اختلاف کرنے والا بھی نا وہ بھی یہ کہے گا یار جتنا مرضی اختلاف کر لو پر حضور کا پکا عاشق تھا۔ ایسے تو نہیں کہہ گیا کہ اگر 1000 سال کے بعد بھی میری قبر پر آ کر کوئی لبیک یا رسول اللہ کی صدا لگائے گا میں قبر سے اسے جواب عطا کروں گا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے، اور ہمارا تو یہ علاقہ یہ ہمارے پڑوس میں ہی تو ہے نا، گولڈے کا تاجدار بیٹھا ہوا آرام کر رہا ہے نا، گولڈے کا تاجدار جس نے قادیانی کو چیلنج کرتے ہوئے کہا قلم پڑا ہے، تو اللہ کے نبی ہونے کا معاذ اللہ دعویٰ کرتا ہے، میں نبی ہونے کا دعویٰ تو نہیں کرتا، نبی کے غلاموں کا غلام ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، تو بھی اشارہ کر قلم کو لکھے اور میں محمد کا غلام بھی اشارہ کرتا ہوں قلم لکھے۔ وہی گولڈے کا تاجدار کہتا ہے جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پہ محمد عربی کا ہاتھ ہوا کرتا ہے، اس کی پشت پہ حضور کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور آپ یہ شعر پڑھا کرتے تھے اور میں ہر تقریر میں یہ پڑھتا ہوں، ہر تقریر میں یہ پڑھتا ہوں، کیا آپ کہتے تھے حضور کے غلام حضور کی غلامی کرتا ہے نا اور کلمہ محمد عربی کا پڑھا ہے، جب تیری موت ہو نا، مرنا تو ہر کسی نے ہے، جانا ہے نا ہر کسی نے، موت کا وقت مقرر ہے، اٹل ہے، جانا ہے، پر تیری موت ایسے ہو نا کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی، کہ جب تیری موت ہو نا اور تیرے جسم سے جب تیری روح نکل رہی ہو تو تیرا عقیدہ کیا ہو دنیا میں رہتے ہوئے، تیرے نظریات کیا ہو اور حضور سے تیرا تعلق کیسے ہو۔ کہتے ہیں جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی
تو روزے سے آواز آئی او میرا غلام آیا ہے. میں نے کہا کس بد نصیب کا یہ دل نہیں کرتا کہ موت آ رہی ہو سامنے چہرہ مصطفیٰ ہو, سامنے چہرہ مصطفیٰ ہو, حضور کا چہرہ نظروں کے سامنے ہو. آقا جب بندہ موت کو گلے لگا لے اور اس اندھیری قبر میں منو مٹی کے نیچے چلا جائے اور فرشتے جب سوال کرنے لگے حضور کی نگاہ پڑ جائے, آقا فرما دے فرشتوں اسے چھوڑ دو یہ محمد ہی کا اپنا ہے. تو یہ کس کے بارے میں کہیں گے حضور؟ جو ناموس رسالت اور ختم نبوت کے ساتھ غداری کرتا رہا اس کے ساتھ کہیں گے, یا جس نے کہا میرے ماں باپ, میری مال و دولت, میری عزتیں سب کچھ حضور آپ کے نام پہ قربان ہے. وہ کافر ہو کر صرف نام محمد کا احترام کرے, نام محمد کا, اللہ اسے کفر سے ہٹا کر اسلام کی دولت عطا فرما دے. اور تو کلمہ پڑھ کر نبی سے محبت کرے اور نبی تجھ سے وفا نہ کرے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے خدا کی قسم یہ برادریاں, یہ رشتہ داریاں بعد میں ہیں, محمد عربی سب سے پہلے ہے, حضور سب سے پہلے ہے. آج اس ختم قرآن پاک میں آنے والوں اپنی راتیں, اپنے یہ لمحات اسلام کے دین کی خدمت میں مصروف عمل ہونے والوں, ہم اس رب سے مایوس نہیں اور گنبد خضرا سے بھی کہ مکی سے بھی مایوس نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ میں اللہ نے ساری کائنات بنا کر حضور کے حوالے کر دی ہے, حتیٰ کہ جنت بھی بنا کر اللہ نے کس کے حوالے کی؟ جنت کا مالک ہے کون؟ محمد الرسول اللہ. اللہ ہے جنت کا خالق, جنت بنا کر اس نے سونے محمد کے حوالے کر دیا ہے. فرمایا حبیب میں جنت کا خالق ہوں, یہ جنت بنا کر تیرے حوالے کر دیے. محبوب اب قیامت کی صبح تک جسے تو اشارہ کرتا جائے گا میں اسے جنت میں بھیجتا جاؤں گا. اے حضور کے بغیر بھی کوئی جنت میں جا سکتا ہے؟ حضور کی محبت اور حضور کے عشق کے بغیر جنت میں کوئی جا سکتا ہے؟ میں نے کہا وہ اور ہوں گے جو کہتے ہوں گے حضور 14 صدیاں پہلے صرف اسلام بتانے کے لیے آئے, اب اسلام کی حضور کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا معاذ اللہ, جس کے لیے ساری کائنات بنی ہے, جس کے لیے رب نے زمین و آسمان سجا دیے, جس نے اس کائنات کا سارا حسن جس محبت کے لیے سجایا ہے, اور جس نے یہ ساری کائنات کا ایک ایک ذرہ اگر وجود میں آیا ہے تو صدقہ ہے آمنہ کے لال محمد رسول اللہ کا. میں نے کہا اس نبی رحمت کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ اس کو نہیں بھول سکتے. لیکن آج یہ عہد کر کے اٹھے, یہاں سے جانے کے بعد یہ عہد کر کے اٹھے, آج سے ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے, اولاد کو سکھانا ہے, مسجدوں میں وقت پہ بھیجنا ہے. یہ جتنی مرضی کوشش کر لیں. اور ہمارے علماء پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ یہ جتنے لبرل اور سیکولر سوچ رکھنے والے یہ مولویوں کو گالیاں دیتے ہیں, اسلام کو ڈائریکٹ نہیں دیتے, کیونکہ ڈائریکٹ اسلام کو دے نہیں سکتے. یہ علماء کی توہین کرتے, یہ علماء سے دور کرنے کی کوشش کرتے. اصل میں درد ان کو اسلام کا ہوتا ہے, لیکن ڈائریکٹ اسلام کو کچھ کہہ نہیں سکتے, ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے. یہ پھر علماء کو ان کے ذریعے سے علماء کو نشانہ بنا کر ان پر تنقید کر کے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے. لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے, اور ہی منظور ہوتا ہے. یہ ملک پاکستان کلمے کی بنیاد پر بننے والا, آج دیکھا نہیں ہر کچھ دنوں کے بعد کوئی نہ کوئی گستاخ پیدا ہو جاتا ہے. فیصلہ آباد میں گستاخہ پیدا ہو گئی, نبوت کا دعویٰ کر دیا. 2 دن بعد سرائے عالمگیر میں نبوت کا دعویٰ کر دیا بندے نے, معاذ اللہ. یہ ملک پاکستان ہے. اب مجھے بتائیں کتنے لیڈر اس بارے میں بولے ہیں؟ وہ تھتھا اینکر پرسن عمران ریاض کتنا بولا ہے, کتنا بولا ہے. یہ لیڈر انہوں نے مرنا نہیں, جواب نہیں دینا. حضور کے ناموس اور ختم نبوت پر حملہ ہو جائے, تیرا
لیڈر نہ بولے، اپنی کرسی اور اقتدار کے لیے بولے، حضور کی ناموس کے لیے نہ بولے۔ بتاؤ قیامت کے دن حضور کا سامنا کیسے کرو گے؟ کیسے کیا جائے گا سامنا؟ یہ ملک پاکستان ہے، اور ہم جس کی مدد کریں گے، جس کی مدد، وہ رب دیکھ رہا ہے۔ مجھے بتائیں آج یہاں پر مزہ آ رہا ہے یا زمان پارک میں ناشتے ہوئے مزہ آ رہا ہے؟ مسلمان، ہمارا تو یہ کام ہے، تجھے ایک لائن دکھانا، چلنا آپ کا کام ہے۔ خدا کی قسم ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اسلام کا کلمہ پڑھنے والی ناچنے کے لیے نہیں آئی ہے۔ وہ عفت ماں بیٹیاں، وہ مقدس اسلام کی مائیں، وہ مقدس بہنیں، وہ عزتوں والی بیٹیاں جن کے سروں پر چادر ہونی چاہیے تھی، جن کی سیرت فاطمہ الزہرا پہ چلنے والی ہونی چاہیے تھی، ان کے نقش قدم پر چلنے والی ہونی چاہیے تھی، آج ہماری بہن بیٹی بازاروں چوکوں میں ناچ رہی ہے۔ کیا مسلمان کی بیٹی اس لیے آئی تھی؟ کیا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس دیا تھا کس کو خوش کرتے ہیں ہم کرنے کے لیے؟ اور پھر اگر یہ بات کریں، اگر یہ بات کی جائے تو کہتے ہیں دیکھیں جی یہ کون سی بات کرتے ہیں، بتائیں اس میں کون سی غلط بات ہے؟ اگر کوئی عالم یہ کہہ دے کہ مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں اچھی لگتی ہیں، مسلمان تو محافظ ہے، باپ محافظ ہے، بیٹا محافظ ہے، بھائی محافظ ہے، میں کہتا ہوں وہ غیرت کدھر چلی جاتی ہے؟ حضور رحمت عالم تو اپنی دشمن کی بیٹی کا ننگا سر بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ دشمن کی بیٹی بھی سامنے آئے، آقا اپنی چادر اتار کر اس کے ننگے سر کو ڈھانپتے ہیں۔ کون جواب دے گا اس کو؟ اس لیے اس بات کو مد نظر رکھیں کہ اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ کا محبوب اور اللہ خود دیکھ رہا ہے۔ یہ میرے دین سے کتنی وفا کرنے والے، کتنی محبت کرنے والے، یہ دین کی قدریں ختم کرنے تو نہیں چلے۔ پہلے جو لوگ تھے ہم تو یہ سمجھتے ہیں ہمارا رازق کون ہے؟ ہمارا رازق صرف اللہ ہے۔ یورپ ہمارا رازق نہیں ہے، فرانس ہمارا رازق نہیں ہے۔ خدا کی قسم ہمیں رزق اللہ کی بارگاہ سے ملتا ہے، وہ ہمیں دیتا ہے، اور جس نے جتنا ہمارے مقدر میں لکھا ہے کوئی مائی کا لال ہمارے منہ سے نوالا چھین نہیں سکتا ہے۔ ساری دنیا مل جائے اگر رب نے رزق نہ لکھا ہو کوئی رزق دے نہیں سکتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے دست بستہ یہی گزارش کروں گا، یہ التجا کروں گا، جس پارٹی میں آپ نے رہنا آپ رہیں، بے شک رہیں، ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں، لیکن حضور کی ناموس اور ختم نبوت پر کوئی ہلکی بات نہیں کرنی ہے۔ اس کے ساتھ کمیٹڈ رہیں گے، دنیا و آخرت میں ذلیل نہیں ہوں گے۔ اور جو اقبال نے شعر لکھا تھا، پھر بابا جی بار بار یہ پڑھا کرتے تھے کہ وفا کرنی ہے نا تو پھر کی محمد سے وفا تو نے۔ اس شعر کو بس سوچ کے رکھے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور میں بس آخری یہ بات کر دوں، وقت بھی چکے ہو چکا ہے، مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں آپ تمام لوگوں کو، ان حفاظ کو، ان کے اساتذہ کرام کو، مسجد کی انتظامیہ کو، اہلیان علاقہ کو، محلہ کو، کہ جن کی محنتوں سے، جن کے تعاون سے آج یہ 4 حافظ بنے۔ آج انہوں نے الحمد سے لے کر والناس تک قرآن سینے میں رکھا ہے۔ ہمارے بیٹے اگر نہ بن سکے پر ہماری کوششوں سے، ہمارے تعاون سے انہوں نے تو قرآن حفظ کر لیا ہے۔ اور حضور کی حدیث مبارکہ ہے، آقا فرماتی ہے بندہ دنیا میں 3 عمل کر جائے نا، 3 عمل، تو مر جائے، قبر میں چلا جائے، اگر زندہ رہتے ہوئے یہ 3 عمل کیے ہو، اللہ قبر میں بھی اس کو اس کا فائدہ دیتا رہتا ہے، قبر میں بھی فائدہ دیتا رہتا ہے۔ کیا؟ صدقۃ جاریۃ، اپنی زندگی میں زندہ رہتے ہوئے کوئی صدقہ جاریہ کر جائے۔ جب تک کوئی مسجد بنتی رہے گی، بنی رہے گی، لوگ نمازیں پڑھتے رہیں گے، مدرسہ بنا رہے گا، بچے قرآن حفظ کرتے رہیں گے، قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کرتے رہیں گے، اس